السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دراصل ایک میرے پاس ای میل آیا، اور ایک مسلم بھائی کا ای میل ہے، مسلمان ہے، اور وہ اپنا دکھڑا ذکر کر رہے ہیں اپنے ای میل میں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ لیکن اس طرح کے بہت سے نوجوان ہوں گے کہ جو کسی نہ کسی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہوں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فیملیز اور سوسائٹی کی جو توقع اور ایکسپیکٹیشن نوجوانوں سے ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ایکسپیکٹیشن بچپن سے شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی اسکول میں نمبر اچھے آنے چاہیے، گریڈز اچھے آنے چاہیے، اس کے بعد بورڈ کا ایگزام ہے، یہ انڈیا کی بات کر رہا ہوں، پھر 12th میں جاتے ہیں، وہ ایک بڑا ایگزام ہے، پھر اس کے بعد آدمی اسکول کی تعلیم مکمل کر کے اب یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بھائی آبادی اتنی زیادہ ہے اور اپرچونٹیز بہت کم ہیں، تو کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، تو جو لسٹیں نکلتی ہیں بڑے بڑے کالجز کی، تو یعنی کٹ آؤٹ لسٹ بھی اس 99% کے قریب ہوتی ہیں کہ اگر آپ کے 99% ہیں تب تو آپ اس میں آئیں گے، ورنہ نہیں آئیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب اتنا کمپٹیشن ہوتا ہے تو بچے اس طرح کے نوجوان کوچنگ میں جاتے ہیں، کوچنگ میں جائیں گے، 2 سال لگائیں گے، لیکن پھر بھی بعض مرتبہ وہ رزلٹ نہیں نکل پاتا۔ اور یہ سارے میرا اندازہ ہے کہ جو ایک نوجوان جو مجھے لکھ رہا ہے اور اپنے حالات وہ لکھ رہا ہے، تو مجھے اس سے یہی اندازہ ہوا کہ یہ ایک طرح کا پریشر ہے اس کے اوپر۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو پریشر میں بتا رہا ہوں وہی پریشر ہو، وہ کسی بھی اور دوسری نوعیت کا ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک نوعیت بہت زیادہ کامن ہے۔ یہ وہ دور ہوتا ہے کہ جب ایک نوجوان یہ سوچتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، میں کوچنگ کے لیے تو جا ہی رہا ہوں، لیکن مسجد بھی جانا ہے۔ یعنی بعض مرتبہ نوجوان اس موقع کے اوپر اللہ کے قریب آتا ہے اور دعائیں کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اور اس کے باوجود بھی جب اس کا وہ رزلٹ نہیں نکلتا تو وہ ڈس ہارٹڈ ہو جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ بھائی اتنی تو دعا مانگ لی اور اس کے باوجود اللہ نے دعا قبول نہیں کی، تو پھر کیا فائدہ؟ اب یہاں سے اس کے اندر تشکیک کا سفر شروع ہوتا ہے، اور یہ وہ دور ہوتا ہے کہ جب اگر اس کو مان لیں کوئی شیطان مل جائے تو وہ شیطان کے راستے پہ چلے جائے، اور کوئی اللہ والا مل جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو اللہ کے راستے پہ لگا دے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے تو شیاطین کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ تو بہرحال یہ مختصر سی تمہیدی گفتگو تھی۔ تو اس پر ایک صاحب نے کا جو ای میل میرے پاس آیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں، لمبا ای میل ہے، میں مختصراً 2-4 جملے ان کے ہیں اور انگلش میں ای میل ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں انڈیا سے تعلق رکھتا ہوں اور ایک سوال آپ سے مجھے کرنا ہے، اور وہ یہ کہ جو مین چیز ہے وہ یہ کہ آئی فالو اسلام آؤٹ آف فیئر آف اللہ اینڈ آف اللہز wrath، یعنی میں اسلام کو جو مانتا ہوں وہ اللہ کے خوف سے مانگتا ہوں، اللہ کے غضب سے ڈر کر میں اسلام میں یقین رکھتا ہوں یا اسلام کو فالو کرتا ہوں، not out of love for him or a desire for paradise، اللہ سے محبت کی وجہ سے میں اسلام کو تسلیم نہیں کرتا یا جنت کی خواہش کی وجہ سے میں اسلام کو تسلیم نہیں کرتا۔ and I don't like اللہ، میں اللہ کو پسند بھی نہیں کرتا، for me he is cruel، اور میری یعنی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ کرول، وحشتناک، العیاذ باللہ ہے، اور بٹ پاورفل، لیکن بہت زیادہ طاقت بھی ہے، بیکاز ہی از اے کریٹر اور گاڈ۔ تو وہ یہ کہتے ہیں آگے کہ I always think he will be going to harm me and not going to benefit me، میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مجھے نقصان ہی پہنچائے گا، مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ As I said I follow Islam because of fear۔ تو اب وہ آگے کہتے ہیں کہ I don't want his hell or paradise both، نہ مجھے جنت کی خواہش ہے نہ مجھے جہنم کی خواہش ہے۔ Can I make دعا from Allah to save me from his hell as well as his paradise، کیا میں ایسی دعا مانگ سکتا ہوں کہ جس میں اللہ سے یہ مانگوں کہ مجھے جہنم سے بھی بچا اور جنت سے بھی بچا؟ اچھا، اب آگے وہ یہ کہتے ہیں، یہاں تک تو چلو ٹھیک ہے، بات ہو گئی۔ اب آگے جو وہ یہ کہتے ہیں وہ عجیب و غریب بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ I made دعا in the past for any difficulties from اللہ، میں نے ماضی کوئی بھی مشکل ہوئی تو اس کی وجہ سے بہت سی دعائیں مانگی ہیں، لیکن he never helped me and made my situation far worse and severe
than before making dua. اس نے میری سچویشن کو پہلے سے زیادہ برا بنا دیا اور دعا مانگنے سے پہلے جو حالات تھے اس سے زیادہ حالات بدتر ہو گئے، تو میں نے دعا مانگنا چھوڑ دیا، اس لیے کہ اگر میں دعا مانگوں گا تو مجھے ڈر ہے کہ میرے حالات کہیں مزید خراب نہ ہو جائیں۔ پھر آگے اور لمبی چھوڑی اسی طرح کی باتیں وہ لکھتے چلے گئے ہیں۔ اچھا جی، تو اب اس ای میل کے اوپر مختصر سا میں تبصرہ بھی کرنا چاہوں گا کہ اس شخص کا یہ کہنا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اس لیے میں اسلام کو تسلیم کرتا ہوں، اللہ سے محبت کی وجہ سے میں اسلام کو تسلیم نہیں کرتا ہوں، تو یہ بات تو طے ہے کہ یہ شخص اللہ کو تسلیم کرتا ہے، اس کے وجود کا قائل ہے، اس کو کریٹر مانتا ہے، تو یہاں تک کہ تو بات اچھی ہے۔ لیکن یہ جو اس کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کبھی نہیں سنتا اور میری سچویشن پہلے سے زیادہ خراب ہو جاتی ہے، تو اس لیے میں نے اب دعا مانگنا بھی چھوڑ دیا اور مجھے اللہ تعالیٰ پسند بھی نہیں ہے، بس ڈر ہے۔ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی سے محبت بھی کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی ہے، دونوں ہی چیزیں ہیں، چونکہ جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے تو اس کے پاس مکمل اختیارات ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے سے محبت کرتا ہے، اور اس کی کیا دلیل ہے، اس کا کیا ثبوت ہے ہماری زندگی میں؟ میں آپ کو ذاتی طور پر تو نہیں جانتا ہوں، میں ان صاحب کو مخاطب کر کے کہنا چاہوں گا، میں آپ کو ذاتی طور پر تو نہیں جانتا ہوں، لیکن آپ اپنی زندگی پر خود غور کیجئے گا۔ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار اس دن سے شروع ہو گیا تھا جس دن سے آپ وجود میں آئے تھے، یعنی آپ کی پیدائش ہوئی تھی۔ آپ کا جو وجود ہے وہ خود اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار ہے، چونکہ اس نے آپ کو وجود بخش کر یہ اپرچونٹی دی ہے کہ آپ اس کو تسلیم کریں، اس کو بلیو کریں اور اس کے راستے پر چلیں، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کے راستے پر چلیں، اور اس طریقے سے آپ آخرت کے اندر کامیاب ہوں، سالویشن آپ کو ملے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا پہلا اظہار ہے، یہ آخری اظہار نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اس کے ہاتھ پیر سلامت ہیں اور اس کی آنکھیں سلامت ہیں اور اس کا دماغ کام کر رہا ہے، وہ چل رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، زندگی کے اندر پریشانی آئے تو کس کی زندگی میں پریشانی نہیں ہے؟ کون آدمی ایسا ہے کہ جو یہ سمجھتا ہو کہ میری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے؟ تو اگر آپ ان حالات میں ہیں کہ آپ کا جسم سلامت ہے، آپ کا ذہن سلامت ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کی محبت کا بہت بڑا اظہار ہے۔ کبھی اگر آپ اپنے آپ کو ڈاؤن فیل کریں نا تو کوشش کریں غزہ کی جو ویڈیو آ رہی ہیں ان کو دیکھنے کی، اور ان کی جو ایمانی مضبوطی ہے اس کو اصل میں محسوس کرنے کی، کہ اس ایمانی مضبوطی کو دیکھ کر مغربی دنیا میں بہت سے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں کہ یار یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ ان کے اوپر اس قدر شدید بمباری ہو رہی ہے، اور اس کے باوجود نہ ان کے بچوں کے صبر اور استقلال کے اندر کوئی کمی ہے، اور نہ ہی ان کے بڑوں کے صبر میں اور ان کے ایمان میں کوئی کمی ہے، بلکہ ایمان و مضبوط ہی ہو رہا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہی ان کی زبان پر ہے۔ پورے کے پورے محلے، ان کی مساجد، ان کے مدارس، ان کی یونیورسٹیاں، ان کا پورا علاقہ مٹی میں ملا دیا، لیکن اس کے باوجود، اور ہزاروں لوگ ان بلڈنگوں کے اندر دب کر مر گئے، شہید ہو گئے، اس کے باوجود بھی ان کے یہاں اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان بڑھا ہی ہے، گھٹا نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی ویڈیو اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی یہ شکوہ نہیں کر رہا ہے کہ اللہ کدھر ہے اور وہ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا ہے۔ تو اگر وہ لوگ کہ جو اتنے مظالم اور مصائب کے باوجود اللہ تعالیٰ کی محبت کے قائل ہیں، تو بھائی چند پریشانیاں زندگی کے اندر آتی ہیں تو وہ کس کی زندگی میں نہیں آتی ہیں؟ میں ایک چیز ہمیشہ کہتا ہوں اور اس کو آج بھی کہوں گا، وہ یہ کہ اگر آپ اس دنیا کے جو ٹاپ ریچسٹ لوگ ہیں کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خوشی اور آسانی کا جو نسخہ ہے سب سے فاسٹ وہ ہے پیسہ، تو اگر اس دنیا کے جو سب سے زیادہ ریچسٹ لوگ ہیں آپ ان کی ایک فہرست بنا لیں، ٹاپ 100، ٹاپ 10، ٹاپ 20، کوئی بھی، آپ اگر ان کی زندگی کو گہرائی سے دیکھیں، اگر موقع ملے کبھی، تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ غم ان کی زندگی میں بھی ہے۔ وہ اسی کمپٹیشن کے اندر مرے جا رہے ہیں کہ اب ٹاپ 10 میں کیسے رہیں، وہ اسی کمپٹیشن کے اندر مرے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے اس اسٹیٹس کو کیسے برقرار رکھیں۔ اور پھر ایسا تو ہے نہیں کہ اگر ایک آدمی بہت زیادہ امیر ہے تو اس کی زندگی میں ہیلتھ سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی صحت خراب نہیں ہوتی، اس کو کینسر نہیں ہو سکتا،
وہ اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہو سکتا، وہ مر نہیں سکتا۔ آئی فون کا ڈیزائنر جس نے انوینٹ کیا ہے، اسٹیو جابز، دنیا کے کامیاب ترین لوگوں میں سے ہے، اور اگر آج ہوتا وہ زندہ تو دنیا کے امیر ترین لوگوں میں اس کا شمار ہوتا، لیکن کیا ہوا؟ وہ کینسر کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔ تو ہیلتھ سے ریلیٹڈ، اگر ویلتھ ہے تو ہیلتھ سے ریلیٹڈ انسان کی زندگی میں ایشو ہوتے ہیں، ہر طرح کے ایشو ہماری زندگی کے اندر آتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ مصائب آتے ہی ان پر ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ کام لینا چاہتا ہے اور جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اشد الناس بلاء الانبیاء فالامثل ثم الامثل، کہ سب سے زیادہ جو بلائیں اور مصیبتیں آتی ہیں لوگوں میں وہ انبیاء کے اوپر آتی ہیں۔ انبیاء کو سب سے زیادہ آزمایا جاتا ہے، اس کے بعد پھر ان لوگوں کو آزمایا جاتا ہے جو انبیاء کے طریقے سے قریب ہیں، اور پھر ان لوگوں کو جو ان کے طریقے سے قریب ہیں۔ بھائی آپ اس دنیا کی مثال دیکھ لیجئے نا، کہ اگر آپ کو سونے کو قیمتی بنانا ہے تو پھر آگ کی بھٹی میں اس کو جلا کر اس کے اوپر جو ہے ہتھوڑیوں کی ضربیں تو لگانی پڑیں گی، تب جا کر پھر اس کی قیمت کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک مومن، کافر نہیں، ایک مومن کی زندگی میں اگر مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اور ان پریشانیوں کی وجہ سے اس کے ذکر و اذکار اور دعاؤں میں اضافہ ہو رہا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ پریشانیاں بطور امتحان کے آپ کی زندگی میں آئی تھیں اور آپ اس امتحان کے اندر کامیاب ہو گئے۔ یہ ایک بہت بڑی علامت ہے۔ اور اگر آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں اور آپ مومن ہیں اور آپ کی زبان کے اوپر حرف شکایت آ گیا کہ یار یہ کیسا اللہ ہے جو مجھے اس قدر آزمائے ہوئے ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ اس امتحان کے اندر ناکامی کے راستے پر ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی دعا سکھائی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے لیے کیسے مانگیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حدیث کے اندر ہے ایک دعا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی کہ اللہم ارزقنی حبک وحب من ینفعنی حبہ عندک، کہ اے اللہ مجھے اپنی محبت عنایت فرما اور ان لوگوں کی محبت عنایت فرما کہ جن کی محبت مجھے نفع دے سکتی ہے۔ اب آپ کی زندگی میں اگر آپ کے پیرنٹس ہیں تو کیا ان کی محبت آپ کے لیے نفع بخش نہیں ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعا سکھائی ہے وہ اسی لیے کہ جو بھی نفع بخش لوگ ہیں، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہوں، بھائی ہوں، بہن ہوں، ماں باپ ہوں، بیوی بچے ہوں، ان سب کی محبت آپ کے لیے دراصل خدا کی محبت کا مظہر ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہم ما رزقتنی مما احب فاجعلہ قوۃ لی فیما تحب۔ تو یہ جو بھی اس طرح کی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو یاد کر کے ان دعاؤں کا ورد کرتے رہنا چاہیے اور ان دعاؤں کو مانگتے رہنا چاہیے۔ ایک اور دعا ہے اسألک حبک وحب من یحبک، کہ اے اللہ میں تیری محبت کا طالب ہوں اور ان لوگوں کی محبت کا طالب ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، وحب عمل یقرب الی حبک، اور اس عمل سے محبت کا طالب ہوں کہ جو تیری محبت کے قریب لا دے مجھ کو۔ تو یہ جو آپ کی زندگی کے اندر مجھ مسائل ہیں، ہوں گے یقیناً ہر ایک کی زندگی میں مسائل ہیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ کو اس طرح ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ میں ادھر دعا مانگوں اور ادھر قبول ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تو گویا کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا کوئی اسپیشل اسٹیٹس ہے ان 7 ارب 8 ارب لوگوں میں کہ ادھر میں دعا مانگوں گا اور ادھر اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول کر لے گا۔ یہ خیال آپ اپنے ذہن سے نکال دیں۔ اور رہی یہ بات کہ مجھے جو ہے جنت کی طلب نہیں ہے تو مجھے تو صرف جہنم سے بچنا ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو جنت کی طلب نہیں ہے تو پھر آپ اس دنیا میں آسانیاں کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ کیوں آپ آسانیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے؟ اور کیوں یہ چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان مشکلات کو ختم کر کے آسانیوں کے اندر ان کو تبدیل کر دے، اگر جنت ایک آدمی کو چاہیے ہی نہیں؟ آسانی دراصل ایک انسان کی فطری خواہش ہے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد اگر اگلی زندگی کسی کے نزدیک ہے تو اس زندگی میں بھی۔ تو اگر آپ اس زندگی کے اندر آسانی چاہتے ہیں اور آسانی کے خواہش مند ہیں اور ہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ پریشانیوں سے پریشان ہیں۔ پریشانیوں سے پریشان ہونے کا مطلب ہے کہ آپ آسانیاں چاہتے ہیں۔ تو جب آپ اس زندگی کے اندر بھی آسانیاں چاہتے ہیں تو بھائی اس زندگی کے اندر بھی آپ دراصل آسانی چاہتے ہیں۔ کہنے کو آپ نے کہہ دیا کہ جی مجھے نہ جنت چاہیے اور مجھے جہنم سے بھی بچنا ہے اور میرے لیے زیادہ بہتر آپشن ہے، تو پھر آپ اس دنیا کے اندر بھی اسی طرح کا کوئی آپشن اس زندگی کے اندر موجودہ زندگی میں چنتے۔ تو یہ ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ رسول اکرم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو علاج بتایا ہے
इंसान की जिंदगी में ईमान के इजाफे का, वो है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, के ए ईमान वालो अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। और तकवे का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि बस आप डर रहे हैं और जनाब कपकपी तारी हो रही है, तकवा नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी को दीन के एतबार से मुकम्मल ट्रांसफॉर्म कर देना, ये तकवा है कि आप जो भी करें वो अल्लाह के लिए करें और खुलूस नीयत के साथ करें। लेकिन उसका तरीका और नुस्खा क्या बताया? वो बताया कि कूनू मास सादिकीन, के जो सादिकीन हैं, सच्चे लोग हैं, सालिहीन हैं, राइचस हैं, जिनको आप सच्चा समझते हैं। और जरूरी नहीं है कि वो कोई बहुत बड़े इलाके के सबसे बड़े आलिम दीन हो, ये कोई जरूरी नहीं है। यानी वो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सच्चे नहीं है, वो भी सच्चे होंगे, लेकिन सच्चे के लिए आप सबसे बड़ी शख्सियत के पास पहुंचे नहीं। आपकी लोकल मस्जिद में जो शख्स तकबीर तहरीमा के वक्त मौजूद है हर नमाज में, फजर से लेकर ईशा तक के, वो सच्चा है। आप उसकी मजलिस में जाकर बैठ जाइए, इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आज के दौर का तो वली वही है ना कि जिसकी पांचों नमाजें तकबीर तहरीमा के साथ अदा हो रही हो। तो ये चंद बातें थी, तो मैंने सोचा कि इस चीज को एड्रेस कर दूं, चूंकि बहुत से नौजवान इस परेशानी का शिकार होते हैं